الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے انشاءاللہ امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے ایھا الولد، اس کا انشاءاللہ تھوڑا تعارف عرض کریں گے اور کچھ تھوڑے اس کے اقتباسات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے موجود ہیں، اویلیبل ہیں، انگریزی میں بھی ایک سے زیادہ ہیں۔ اسلامک ٹیکسٹ سوسائٹی یو کے والوں نے امام صاحب کی احیاء کی بھی مختلف جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے اور کچھ اس کے ساتھ حواشی وغیرہ لکھوائے مختلف لوگوں سے۔ تو یہ بھی لیٹر ٹو اے ڈسائپل کے نام سے یہ کتابچہ چھپا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ریڈنگز کا جو ادارہ ہے القاء پبلیکیشنز، انہوں نے اس کا ری پرنٹ بھی یہاں سے 2022 میں چھاپا ہے۔ کوئی ٹوبیاس میئر صاحب ہیں، یو کے ہیں، نام ان کا شاید ٹوبی میئر ہے لیکن یہ کلمی نام لگتا ہے، چونکہ ٹوبیاس میئر اگر آپ گوگل کریں تو یہ کوئی 18 سینچری کے مشہور کوئی جرمن ایسٹرونومر تھے۔ تو یہ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے پی ایچ ڈی ہیں اسلامک فلسفی میں، اور پھر آپ اسماعیلی اسٹڈیز کا جو ادارہ ہے یو کے میں اس سے متعلق ہیں۔ تو بہرحال ترجمہ اچھا ہے۔ یہ چند باتیں جیسے امام صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے، یعنی ایک تو ہے ان کا تعارف ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، ان کے کچھ القابات ہیں، حجت الاسلام ان کو کہا گیا، زین الدین ان کو کہا گیا، اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات یہاں عرض کی گئی کہ ان پر ایک بڑی تہمت لگتی ہے اپنوں کی طرف سے بھی بیگانوں کی طرف سے بھی، کہ امام صاحب نے جو ہے وہ عقلیت کا، عقل کا، شعور کا، فہم کا، اور پھر چونکہ وہی جو فلسفہ تھا پرانا وہ بعد میں اب نیچرل فلسفی اور پھر جو ہے وہ نیچرل سائنسز میں آیا ہے، تو امام صاحب نے اس امت میں اس کے لیے جیسے اس کی راہ مار دی، سد راہ بن گئے، اس کا بیج ہی مار دیا۔ تو کئی مرتبہ یہاں عرض کیا گیا ہے کہ امام صاحب کی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو بہت آسانی سے یہ بات جو ہے وہ اس کو ڈی بنک کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا، پہلے بھی شاید کئی دفعہ بتایا ہے، امام صاحب کی جو شورۂ آفاق کتاب ہے، بہت گہری کتاب ہے، المستصفیٰ، یہ اصول فقہ میں انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے جیسے یہ بات کہی ہے کہ ایک تو شروع میں انہوں نے کہا کہ جو عقل کا قاضی ہے، فقط تناطق قاضی العقل وهو الحاکم الذی لا یعزل ولا یبدل، کہ عقل کا قاضی اس کا فیصلہ یہ ہے، اور وہ عقل کا قاضی کیا ہے، وہ حاکم ہے جس کو نہ معزول کیا جا سکتا ہے نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، وشاہد الشرع، اور جو شریعت کا شاہد ہے، وہ شاہد المزکیٰ المعدل، اور وہ شاہد ہے جس کا تزکیہ کیا گیا ہے، جس کو عادل قرار دیا گیا ہے۔ کس بات پر گواہی دیتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور سرور کا گھر نہیں ہے، عمل کی جو ہے وہ جگہ ہے، عمل کی سواری ہے، کسل کی نہیں ہے، اور ایک منزل ہے جس کو عبور کرنا ہے، نہ کوئی ایسی چیز کہ جس میں ٹھہر کر مزے کرنے، اور یہ تجارت کا محل ہے، عمارت کا مسکن نہیں ہے، اور یہ ایک متجر ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تجارت ہوتی ہے، جہاں بیع و شرع ہوتی ہے، اور اس کی پونجی کیا ہے، طاعت ہے، اور اس کا نفع کیا ہے، منافع کیا ہے، قیامت کے دن کامیابی۔ پھر وہ کہتے ہیں اطاعت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عمل کی اور ایک علم کی، اور علم جو ہے وہ زیادہ کامیابی دلانے والا ہے، زیادہ ثمر آور ہے، اور ایک خاص پہلو سے وہ بھی عمل ہی ہے لیکن وہ عمل قلب ہے۔ اور قلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اعز الاعضاء، تمام
اعضاء میں، باڈی اور آرگنز میں سب سے عزیز، سب سے غالب، اور کہتے ہیں کہ پھر کیا ہے، اور عقل کی صحیح، عقل کیا ہے، اشرف الاشیاء ہے، اس کو کہا اعز الاعضاء، اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اشرف الاشیاء۔ اور کہتے ہیں یہ کیا ہے، چونکہ دیانت جو ہے اس کا یہ مرکب ہے اور امانت کی یہ حامل ہے کہ جب اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا گیا تو انہوں نے وہ ڈر گئے اس سے کہ اس کو اٹھائیں، اور پھر عقل نے اس کو اٹھا لیا۔ اور جیسے کہ انہوں نے بھی، سید فودا نے بھی اپنی کتاب میں امام غزالی علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے نا کہ ان کی قلب کی تعریف کیا ہے، چونکہ اس کتاب کے متن سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں لطیفۃ ربانیۃ، یہ ایک لطیفہ ربانی ہے، وہی المخاطبۃ، اور اسی سے خطاب کیا جاتا ہے، وہی التی تصاب و تعاقب، اور اسی کے ساتھ ثواب اور عقاب متعلق ہیں، ولہا تعلق بالقلب الجسمانی الصنوبری الشکل تعلق العوض بالجوہر، اور کہا کہ اس کا یہ جو فزیکل ہمارے جسم میں بائیں طرف ایک صنوبری شکل کا ایک عضو ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ تعلق ایسے ہی ہے جیسے جوہر اور عرض کا ہوتا ہے، یعنی عرض یہ ہے جو قلب ہے فزیکل، اور جوہر اس کا وہ کیا ہے، وہ لطیفہ ہے، روحانی اور ربانی، اور اس کو روح اور نفس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی علوم، یہ المستصفیٰ کے شروع میں کہتے ہیں کہ علوم تین طرح کے ہیں، کچھ عقلی محض ہیں، کہا کہ شریعت نے نہ ان کی طرف ابھارا ہے، نہ ان کے لیے ان کو مندوب قرار دیا ہے، مثال کے طور پہ حساب ہے، ہندسہ ہے، نجوم ہے، اور کہا اس طرح کے جو علوم ہیں یہ کہا کہ یہ عقلی علوم ہے اور شریعت نے اس کی طرف نہیں ابھارا۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کو نفس دیا گیا ہے اور انسان کو دنیا میں گزارا کرنا ہے، اس کے لیے یہ سب کام وہ کرے گا۔ ٹیکنالوجی جس کی ہم بات کرتے ہیں، پہیہ بھی اس کو ایجاد کیا اس نے، اور آگ بھی اس نے ایجاد کی، اور پھر چل سو چل الفابیٹس بھی اس نے ایجاد کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علوم ہیں یہ بین ظنون کاذبۃ لائقۃ، اور کہا کہ ان میں کچھ تو وہ ظنون ہیں جو جھوٹے ہیں، اور بعض زن آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسم ہوتے ہیں، وہ بین علوم صادقۃ، اور کچھ علوم صادقہ بھی ہیں، لا منفعۃ لہا، اس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ اب نفع کا مطلب کیا ہے، اخروی نفع نہیں ہے، یعنی کچھ تو تھیریز ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کے ذریعے آپ دنیا میں کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی لازمی حقیقی نفع آخرت میں ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور کہا کہ منفعت کس چیز میں نہیں ہے، فی الشہوات الحاضرہ، بالکل سامنے کی جو ہے وہ حاضر، یہ جو ہیڈونسٹک قسم کی شہوتیں، والنعم الفاخرہ، اور وہ نعمتیں جن پہ فخر کیا جاتا ہے۔ آج جدید مغرب جن جن چیزوں پہ اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے، اور جس وجہ سے ہم ہر وقت ڈپریس رہتے ہیں، احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، یہ امام غزالی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ کیا چیز، کن چیزوں میں فخر ہو رہا ہے؟ ساری کی ساری مادی اشیاء، یعنی وہ دنیا ہے، وہ تہذیب کتنی گھٹیا ہے جس میں بڑائی کے سارے معیارات ان کا تعلق الگورتھم سے ہے، اس کا تعلق شہوتوں سے، جی ڈی پی، جی این پی، ایچ ڈی آئی، ٹھیک ہے، اور کتنے وہاں پہ ایک خاص معنوں میں نوبل laureates ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہیں۔ اب وہ جو صاحب وہ جو بھی جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی نتیجہ خارج میں نکلنا چاہیے، پریگمیٹک، اور دنیا سے متمتع ہونے کا کوئی ہمیں کوئی راہ دکھا رہے ہیں ہمیں، تبھی ان کو جیسے نوازا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں فَإِنَّهَا فَانِيَةٌ دَائِرَةٌ، یہ تو فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں، بل النفع ثواب دار الآخرہ، حقیقی نفع کیا ہے، آخرت کے گھر کا ثواب۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علوم عقلی محض ہیں جن کے ساتھ نقلی کی آمیزش نہیں ہے، ان کا یہ حال ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو پھر یہ علم نافع نہیں ہے،
یعنی ٹیکنالوجی یا سوشل سائنسز یا نیچرل سائنسز یا ہیومن سائنسز یا جو بھی آپ کہہ لیں، اگر اس کے ساتھ آخرت نہیں ہے، اس کے ساتھ علوم نقلیہ نہیں ہے، تو یہ غیر نافع سراسر، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں مغرب۔ پھر کہتے ہیں کچھ علوم جو ہیں نقلی محض نقلی ہیں، نقل سے آتے ہیں، جیسے احادیث ہیں، تفاسیر ہیں، خطب ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ آپ محض اس کی وجہ سے کوئی عظمت ہو۔ کہتے ہیں کہ اس میں چھوٹے بڑے میں فرق کوئی نہیں، کیوں؟ ان کے نقل کے لیے محض حافظہ کافی ہے، محض حافظہ کافی ہے، اور اس میں عقل کی کوئی مجال نہیں۔ یعنی اب آپ چیزیں جمع کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیے نا کہ محض اگر نقل ہو تو اب وہ سارے کام کمپیوٹر کر رہا ہے نا، چیٹ جی پی ٹی بھی کر رہا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ درایت نہ ہو، اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ عقلی علوم نہ ہو، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو ہلکا نہیں کر رہے، دیکھیں جس طرح انہوں نے ذلیل کیا اس کو اور ہلکا کیا محض عقلی علوم کو، اس کو نہیں کہہ رہے کہ اگر صرف آپ کا کوئی ڈیٹا ہے، آپ کی میموری میں کچھ چیزیں ہیں جن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، جن میں کوئی جو ہے تنظیم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور آج کے دور میں تو آپ دیکھ لینا کہ اب چیٹ جی پی ٹی کے بعد یا اے آئی کے بعد یا جو بھی نئے نئے آ گئے ہیں اس کے آلات، اس کے بعد تو اب بظاہر اس طرح کے حافظے کی اب کوئی ضرورت رہ نہیں گئی، کیونکہ وہ سارا کام مشین آپ کے لیے کر رہی۔ کہتے ہیں اب تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ مَا ازْدَوَجَ فِيهِ الْعَقْلُ وَالسَّمْعُ، کہ جس میں عقل اور سمع جو ہے اکٹھے ہوں اور اس میں رائے اور شرع ایک دوسرے کی مصاحبت میں ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ محض وہ ایسا نہیں ہے کہ عقل محض کے ذریعے ہو کہ جس کو شرع جو ہے قبول نہیں کرتی، تلقی بالقبول نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ محض تقلید پر مبنی ہو کہ جس کی گواہی جو ہے وہ عقل نہیں دیتی، یعنی اس کو انڈوس نہیں کرتی۔ پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ اشرف علم ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی طرف جو ہے وہ ارادہ کیا۔ اور کئی کتابیں ہیں امام صاحب کی اصول فقہ میں، اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ اصولین کیا ہیں، یا اصولان کیا ہیں؟ یہ اصول فقہ ہیں اور اصول دین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس کو پہلے الفقہ الاکبر کہا جاتا تھا اور پھر الفقہ الاصغر۔ تو بات میں یہ بتا رہا تھا کہ امام صاحب کی آپ دیکھیں گے اس تحریر میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ اب یہ جو رسالہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا خطبہ، یہ کتاب کئی طرح سے ملتی ہے۔ ایک تو امام غزالی علیہ رحمہ کی جو رسائل ہیں اس کا بھی حصہ ہے، پھر کچھ پبلشرز نے الگ الگ بھی چھاپی ہے۔ ہمارے قریب کے دور میں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ مطبعہ ہے دارالمنہاج والوں نے چھاپی ہے۔ میں اس کا مقدمہ، اس کا آخری حصہ وہاں سے پڑھ رہا ہوں، دوسرا میں نے ایک اور جگہ سے لیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام صاحب آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک طالب تھا، اس نے بہت لمبی مدت تک امام کے ساتھ جو ہے وہ ملازمت اختیار کی، اور پھر ان سے جو ہے وہ تحصیل کی اور جو ہے وہ علم پڑھا، قراءۃ العلم علیہ۔ یعنی میں نے 10-12 سال پہلی مرتبہ یہ اسلوب سنا کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے علم پڑھا ہوا ہے۔ عجیب سے لگتا ہے بعض اوقات، لیکن وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ مدرسہ پڑھا ہوا ہے، یعنی علم باقاعدہ انہوں نے فارمل طریقے سے جو ہے وہ سیکھا ہوا ہے۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ جدید دور میں یعنی یہ بات کہ انسان بہت شارپ ہو، بہت ذہین ہو اور لفظ سے اس کا تعلق بہت گہرا ہو، تو شاید پھر اس کو کوئی لائسنس مل جاتا ہے کہ وہ دینی معاملات میں بھی ہر بات میں گفتگو کر سکے، تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ یعنی علم پڑھا ہونا بھی ضروری ہے نا۔ یعنی اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، اور علوم نبوت جس کو کہتے ہیں، جب تک آدمی کے وہ سامنے نہیں ہوں گے تو آدمی پھر بہت آزادی سے گفتگو کرے گا، اور پھر ایسی جگہوں پر بھی جائے گا کہ جو بہرحال مناسب نہیں ہے جہاں جانا، اور جس کے بارے میں کچھ باتیں بالکل طے ہو چکی ہیں اجماعی۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہاں پڑھا یہاں تک کہ دقائق علوم جمع کیے۔ اب یہاں اچھا کیا ہے، حتیٰ جمع من دقائق العلوم واستکمل فضائل النفس۔ اب یہ تحریر امام صاحب کی نہیں ہے، یعنی امام صاحب کے کوئی شاگرد یا شاگرد جب بعد میں
یہ رسالہ جیسے عام کیا جا رہا ہے نا، تو یہ اس پر کچھ لفظ لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے دو چیزیں کتنی اہم ہیں، دقائق علوم جمع کیے اور فضائل نفس کا استکمال کیا، اس میں کمال پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے وہی بات کہ جو شروع سے ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے آ رہے ہیں کہ شعور اور وجود، علم اور اخلاق، یہ دونوں چیزیں ہیں نا۔ تو ہمارے ہاں جو بھی علم تھا، بلکہ ہمارے ہاں کیا دنیا کی اکثر روایتوں میں علم اور اخلاق جڑے ہوئے تھے، ہاں انحرافات لوگوں میں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر کہتے ہیں پھر اس نے اپنے آپ پر غور کیا، اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اندیشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے علوم کے انواع پڑھے، اور میں نے اپنی عمر کا جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ پرائم جس کو ایج کہتے ہیں، وہ علم کو سیکھنے اور جمع کرنے میں لگا دیا۔ تو علم کو سیکھنا اور جمع، تعلم اور جمع، اب جمع میں دونوں جگہوں پہ جمع ہوتا ہے، وہ جمع صدور میں بھی ہوتا ہے اور سطور میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ضبط سینہ بھی ہوتا ہے، ضبط سفینہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتابوں سے اس امت کا، اس امت کے بڑوں کا جو ہے ایک تعلق رہا۔ جو کتاب ہے کیا ہے، ادب السامع والمتکلم، بہت اہم کتاب ہے۔ تو اس میں باقاعدہ 7ویں صدی یا 8ویں صدی ہجری کے ایک بڑے امام ہیں، انہوں نے باقاعدہ تفصیل سے بتایا کہ نفس کے ساتھ کیا آداب رکھنے ہیں، استاد کے ساتھ کیا رکھنے ہیں، پھر آگے جب جاتے ہیں تو کتاب کے ساتھ کیا ادب رکھنا ہے ملحوظ، اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کون کون سی کتابیں ہیں، ان کو کیا اہمیت دینی ہے۔ جیسے حضرت تھانوی بھی کہا کرتے تھے نا، کتابیں اگر اسٹیک ہوئی ہوئی ہوں تو جیسے فقہ ہے اور کلام ہے، تو کہتے تصوف کی کتاب میں سب سے نیچے رکھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو جاننا چاہیے نا، بھئی کتابیں کہیں رکھی بھی ہیں تو اس کے مراتب کیا ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں یہ جانوں کہ کل کون سا علم مجھے فائدہ دے گا۔ کل سے مراد یعنی آخرت، ٹھیک ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا۔ اور کہا کہ جو میری قبر میں میرا مونس بنے تو میں اس کو تو لے لوں، اور جو مجھے فائدہ نہ دے میں اس کو چھوڑ دوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، تعوذ آپ نے کیا، اس علم سے پناہ مانگی جو ہے فائدہ نہیں دیتا۔ تو کہتے میں اسی فکر میں لگا رہا، یہاں تک کہ میں نے جو حضرت شیخ ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، ان کو جیسے استفتاء میں نے ان سے رائے طلب کی، مشورہ طلب کیا، اور میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھے اور ان سے نصیحت اور دعا چاہی۔ یعنی ایک خاص ایج میں پہنچ کے ان کو لگا کہ اب میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے تو مجھے معلوم ہو جائے نا کہ بھئی کون سی چیز ہے جو کل جو ہے آخرت میں کام دے گی اور قبر میں مونس ہوگی۔ تو پھر کچھ سوالات تھے، اور پھر میں نے کہا کہ نصیحت بھی کیجیے عمومی، یعنی کچھ تو میرے سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیں، اور کچھ عمومی نصیحت کر دیں اور پھر دعا دے دیں۔ اور کہا کہ اگرچہ شیخ کی جو مصنفات ہیں، احیاء کا ذکر ہے، اس سے لگتا ہے کہ جیسے بالکل آخری دور کا کوئی خط وط ہے یہ، جو امام صاحب واپس آئے ہیں جب اس کے بعد پھر احیاء لکھی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ 500 ہجری کے بعد ہی کا کوئی قصہ ہے، یعنی آخری 2-1 سال میں شاید یہ جو ہے یہ آپ کہیں کہ مراسلت ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خط بھیجا ہے، آگے سے جواب ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں احیاء میں بہت سے میرے سوالوں کے جواب ہیں، لیکن اب میرا مقصود کیا ہے کہ میری جو ضرورت ہے نا، یہ جو میرا مبتغا ہے، میری جو حاجت ہے، وہ چند صفوں میں مجھے لکھ کے دے دیں، تاکہ بس پھر وہ میرے ساتھ رہے پوری زندگی، اور جب تک میں جیتا ہوں تو میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ اب وہ بہت بڑی کتاب ہے، تو اس میں سے کیا کچھ ہے، تو بس جیسے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کاغذ ہوں جو میں اپنے ساتھ رکھوں اور بار بار دیکھتا رہوں ہدایات کہ بھئی کیا میں اس پر پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اترتا۔ تو اب جیسے بہت ہی مختصر سا یہ رسالہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، امام صاحب نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایھا الولد المحب العزیز، کہ جو لڑکے ہے جو مجھے محبوب بھی ہے، عزیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اطاعت کے ساتھ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے اور تمہیں اپنے محبوبوں کی راہ پر چلائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو منشور نصیحت ہے نا، وہ تو معدن رسالت سے
اخذ کیا جاتا ہے۔ اور کہا کہ اگر وہ جو معدن رسالت ہے، معدن رسالت کیا ہے کہ جہاں سے یعنی پیغمبر کی ذات ہے، قرآن بھی وہیں سے ملا اور سنت بھی وہیں سے ملی، تو کہا کہ اگر تم تک پیغمبر کی بات پہنچ گئی یعنی قرآن و سنت پہنچ گئی تو پھر تمہیں میری حاجت کی کیا ضرورت ہے۔ اور کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ مجھ تک نہیں پہنچی تو پھر میں پوچھوں گا تم سے کہ بھائی تم نے ان سالوں میں کیا حاصل کیا، کیا تم نے پایا۔ اب آگے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصائح سے آغاز کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اعراض کر لیں، بے رخی برتیں، رخ موڑ لیں، اس کی ایک علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کاموں میں لگا دیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی کوئی معنویت نہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ معنویت جیسے نفع امام صاحب نے بتایا، معنویت کا بھی کہ آپ کہیں کہ وہ طے کہاں سے ہوگی، وہ آخرت کے ریفرنس سے ہوگی۔ جیسے نفع ہے جیسے ہی معنویت ہے۔ کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا گیا سائمن کرسلے کا، اس نے کہا کہ بھئی فلسفہ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ جھیلنا سکھاتا ہے آپ کو، چونکہ اب خدا کے بعد نہ تو معنی کوئی رہ گئے ہیں، نہ معنویت رہ گئی ہے، نہ کوئی عدل کا تصور باقی رہ گیا ہے۔ تو امام صاحب یہ بتا رہے ہیں، پہلے انہوں نے نفع کی اس نے بات کی تھی جوان نے، اور اب یہاں امام صاحب بتا رہے ہیں۔ اور کہا کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی، کوئی ایک گھڑی بھی اس چیز پہ صرف کرے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی پیدا نہیں کیا گیا، یعنی اس کو پیدا کیا گیا بندگی کے لیے، وہ بندگی کے علاوہ کوئی رویہ اختیار کرے، تو پھر یہ اس قابل ہے کہ اس کی حسرت جو ہے وہ بہت طویل ہو۔ اور پھر روایت نقل کر رہے ہیں، یہ روایت جو ہے وہ کچھ کتابوں میں آئی ہے، اور جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو جائے اور پھر بھی اس کا خیر اس کے شر پہ غالب نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ گویا اہتمام کرے، تیاری کرے جہنم کی۔ پھر اس کے بعد وہ روایت ہے جو اوتھینٹک روایت ہے، بہت نقل ہوتی ہے، 40 نووی میں بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو چھوڑ دے۔ اور کہتے ہیں اہل علم کے لیے تو اس نصیحت میں کفایت ہے، مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے یہ حدیث بہت ہی معروف ہے، یعنی کچھ محدثین نے کہا کہ بھئی 3 حدیثیں ہیں، 4 حدیثیں ہیں، جو گویا پورا ست نکل آتا ہے اس میں احادیث کے سارے مجموعے کا۔ تو کئی بڑے اکابر محدثین نے اس حدیث کو بھی ان 3-4 حدیثوں میں شامل کیا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اور میرا خیال تبلیغی جماعت والوں کے بھی 6 نمبر ہیں، تو ان کے بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ 7واں نمبر یہی ہے، ترک لا یعنی، ترک لا یعنی، کہ لا یعنی کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے بہت اچھی بات امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نصیحت سہل ہے، یعنی سہل کن معنوں میں، میرے لیے کرنا آسان ہے، تمہارے لیے سننا آسان ہے۔ زبان اور کان، انسان کچھ بول دے، نصیحت کر دے اور وہ کانوں سے سن لیں۔ مسئلہ کیا ہے، والمشکل قبولھا، نصیحت کو قبول کرنا مشکل، سننا تو مشکل نہیں ہے نا۔ تو آپ دیکھیے ہم کتنی نصیحتیں ہم خود کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اب اتنا زیادہ مٹیریل ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پہلے کبھی لوگوں کے سامنے اتنی نصیحتیں، اتنی خیر کی باتیں کب آتی تھیں۔ تو نصیحت تو آسان ہے، مشکل تو قبول ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بہت اچھا جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو متبع ہوا ہوتا ہے نا، اس کے مذاق میں نصیحت کڑوی ہوتی، مذاق اسی سے ذوق کا لفظ ہے، یعنی چونکہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے نا، تو اب اس کو نصیحت اچھی نہیں لگ رہی۔ اور پھر کیا اچھی بات کہتے ہیں، اذ المناہی محبوبۃ فی قلوبہم، کہ جو مناہی ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، پروہیبیشن جو ہے نا، وہ محبوب ہیں، ان کے دلوں کے لیے محبوب بنا دی گئی۔ جدید آدمی کا بھی مسئلہ یہ ہمیشہ سے انسان کے ہر معاملہ یہ رہا ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طلب زیادہ ہوتی۔ تو جیسے ہمارے اساتذہ کہتے ہیں نا کہ جدید تہذیب جو ہے وہ آزادی کی جو بات کرتی ہے، تو وہ آزادی اصل میں انکار کی آزادی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایک ریبیلیس ایٹیچیوڈ پایا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس شخص کے لیے کہ جو نفس کے فضائل، دنیا کے مناقب کا جو علم ہے اس میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ علم مجرد
اس کی نجات اور خلاصی کے لیے کافی ہیں اور وہ عمل سے مستغنی ہے۔ یہ بہت اہم۔ اور پھر کہتے ہیں وَهَذَا اعتقاد الفلاسفہ، یہ فلاسفہ کا اعتقاد ہے۔ یعنی وہی بات کہ یعنی انسان کا جو عقلی شعور ہے سو کالڈ، ان کے خیال کے مطابق بس وہ کافی ہے، اس کے ساتھ اخلاقی وجود کا کوئنسائڈ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو ایک بات ہمارے یہاں تھوڑی سی اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، وہ ایک ایسی حکمت خالدہ ہے کہ بھائی لا تنظر الی من قال، ادھر دھیان مت کرو کہ کس نے کہا ہے، ولیکن انظر الی ما قیل، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا ہے، بس آدمی کو نہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کے اندر بہت سی معنویت ہے، لیکن ہماری علمی روایت میں علم اور اخلاق کو اس طرح علیحدہ نہیں کیا گیا جو جدیدیت میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی مطلب یہاں پہ ایسے بڑے بڑے فلسفی ہیں، کوئی ان میں سے ہومو سیکشول ہے، کوئی آدمی وہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ کوئی اور اولاد پیدا کر کے چھوڑ دی، اور معلوم نہیں کیا کیا ان کے کرتوت رہے، اور مطلب کسی نے ہٹلر کا ساتھ دیا۔ اور ابھی غزہ میں جو کچھ ہوا، میرا خیال ہے کہ دنیا کے 90-95% جو مشہور فلسفی ہیں سب کے سب نے طاقت کی پوجا کی اور ظلم کا ساتھ دیا، اور اسرائیل کی حمایت میں گفتگو کی اور فلسطینیوں کا رد کیا۔ تو معلوم ہو گیا نا کہ بھئی یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو آپ باتیں موریلٹی پہ اس پہ جو باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی، اس کا تعلق عمل سے نہیں۔ تو کہا یہ تو فلاسفہ کا اعتقاد ہے، اور وہ کیا ہے کہ بھئی علم بلا عمل، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جو آدمی اس علم کو حاصل کرتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، تکون الحجت علیہ آکد، اس پر تو حجت زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے، اس پر حجت زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک مشہور روایت ہے جس میں 5 سوالوں کا ذکر ہے، اس میں آخری سوال یہی ہے نا کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ عمل کیسے کیا۔ اور پھر ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے انسانوں میں سب سے شدید وہ ہوں گے، وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کیا۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ نفع کا مطلب وہی ہے، یعنی دنیا میں یہ ہے کہ وہ ایک بہتر اخلاقی وجود بنے، اور دوسری بات یہ کہ آخرت میں وہ ثمر آور بنے وہ علم اس کے لیے۔ کہتے ہیں اب حکایتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ امام جنید کو، ابو القاسم جنید کو دیکھا گیا، تو جنید بغدادی اس کو کہا جاتا ہے، موت کے بعد ان کو دیکھا گیا، کسی نے دیکھا، پوچھا گیا کہ بھئی کیا خبر ہے بھئی ابو القاسم، تو انہوں نے جو جواب دیا، اور اس طرح کے ملتے جلتے جوابات اور بھی کئی بڑے لوگوں سے ملے ہیں۔ طاحت العبارات و فنیت الاشارات، کہ جو ہماری عبارت آرائی تھی وہ تو سب ہوا ہو گئی، اور جو ہم تفسیر اشاری کرتے تھے یا بڑی گہری گہری پجامی میں ڈونگی باتیں ہم کرتے تھے، اور بڑی ہم نے باتیں بنائی ہیں، وہ شمس العارفینی جو ہم نے مطلب وہ مطلب ایک بات ہے نا، وہ ہم نے بگاڑی ہیں، وہ تو سب چلی گئیں۔ وما نفعنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل، اور ہمیں فائدہ نہیں دیا مگر ان چند رکعتوں نے جو ہم رات کے پیٹ میں ادا کر دیتے تھے، اس میں رکیعات، چھوٹی چھوٹی چند رکعتیں۔ تو مطلب یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تعلق مع اللہ وہی جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ سے عرض کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے۔ یہ تو خیر ایک رویا کی بات ہے، لیکن اگر امام رازی نے یہ کہا ہے یا امام غزالی نے یہ کہا ہے، معلوم نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا، کہ بھئی ہم نے بہت کچھ پڑھا اور کیا اور بہت جو ہے سخن سازی کی اور بہت جو ہے وہ معقولیات اور کلام اور اس پہ گفتگو کی، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ بغداد یا نیسابور کی جو بڑھیاں ہیں، وہ عام عورتیں ہیں، ہم ان کے عقیدے پہ فوت ہونا چاہتے ہیں۔ یا یا علامہ اقبال نے اپنی والدہ کو خط میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عقلی صلاحیتیں دی تھیں، اور میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں وہاں فلسفے وغیرہ میں لگایا، کاش میں اس کو دین کی خدمت میں لگاتا۔ تو اس کا محل بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اصل چیز تو تعلق مع اللہ ہے نا، تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں اے لڑکے لا تکن من الاعمال مفلسا، دیکھو اعمال سے مفلس نہ رہنا، ولا من الاحوال خالیہ، اور احوال سے خالی نہ رہنا۔ کیا خوبصورت بات، یعنی تم نے معلومات جمع کر لی، تم نے علوم میں مہارت پیدا کر لی، کچھ فنون حاصل کر لیے، لیکن اعمال سے ہاتھ خالی ہے اور احوال سے قلب خالی ہے۔ اعمال احوال،
تو ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اور تم یہ بات یقین رکھو اس بات سے کہ علم مجرد تمہاری دستگیری نہیں کرے گا، علم مجرد دستگیری نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہے، اس کے پاس وہ کسی جنگل ونگل میں ہے اور وہاں پر اس کے پاس ہندی تلواریں ہیں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں ہندی تلواریں معروف ہوں کاٹنے کے لیے اور اپنی تیزی میں، تو تمہارے پاس 10 جو ہے وہ ہندی ساختہ جو ہے وہ تلواریں ہیں اور دوسرا اسلحہ بھی ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ شجاع بھی ہے اور اہل حرب میں سے بھی ہے، اور کیا ہو کہ ایک بہت ہی مہیب قسم کا خوفناک شیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈریگن کوئی آ جائے، تو تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ جو اسلحہ اس کے پاس پڑا ہے اور وہ جو اس نے صلاحیت حاصل کی ہے جو ہے وہ شمشیر زنی کی، وہ اس کو فائدہ دے گی؟ یعنی اسلحہ فائدہ دے گا بغیر استعمال اور ضرب کے؟ یعنی میں یہ سب جانتا ہوں، مجھے یہ سارے آرسنل چلانے آتے ہیں، اور میں تو کہا بھائی وہ ہتھیار استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا نا، اس شیر کے شرر سے تم بچو گے۔ اسی طریقے سے یعنی شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، تو دنیا کے جو ان تمام چیزوں کی جو فتنے ہیں، اگر جو علم تم نے حاصل کیا اس کو برتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات معلوم ہے، جب تم کوئی حرکت کرو گے، کوئی ہلو جلو گے تب ہوگا معاملہ۔ اسی طریقے سے اگر تم نے 1,00,000 علمی مسائل سیکھے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا تو کہا کہ پھر وہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ تبھی دیں گے جب تم عمل کرو۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور مثال دی، انہوں نے کہا مثال ایسی جیسے ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے بخار ہے اور اس کو صفراوی مرض ہے۔ آپ کو بتاؤں پرانی جو طب تھی اس میں کچھ امزجہ تھے، مزاج تھے، 3-4 ہیں، اس میں سے ایک صفراوی بھی ہے۔ تو کہا کہ اس کا جو علاج ہے وہ سکنجبین کے ذریعے ہے، اور اس طرح کا جو شربت کوئی ہوتا ہے اس کے ذریعے ہے۔ تو کہا کہ آدمی پتہ ہوگی جی میرے پاس 1 درجن اس کی جو ہیں وہ شیشیاں پڑی ہوئی ہیں، بڑا سٹاک ہے میرے پاس، تو اس سٹاک تمہارے کیا کام دے گا؟ وہ شربت پیو گے یا سکنجبین پیو گے تو علاج ہوگا نا، ورنہ تو وہ بیماری رہے گی۔ آگے پھر وہ فارسی کا ایک شعر لکھا ہے انہوں نے، میں اس کو دیکھتا رہا، وہ کیونکہ یہ تعریب ہے نا، اور تعریب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تو پے بھی نہیں ہوتی عربی میں اور گاف بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر میں نے دیکھا تو وہ جو کیمیائے سعادت ہے، چونکہ کیمیائے سعادت امام صاحب نے فارسی میں تصنیف فرمائی ہے، تو کیمیائے سعادت کے شروع میں بھی یہ شعر انہوں نے نقل کیا، تو وہاں سے وہ مل گیا اوریجنل فارسی میں کیا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ گر مئی 2000 رطل پیمائی تا میں نخوری نباشدت شیدائی، اگر تم 2000 رطل ایک پیمانہ ہے، آپ لیٹر کہہ لیں اس کو، 2000 لیٹر تمہارے پاس ہیں، تم نے ناپ کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، تو کہا کہ جب تک تم شراب پیو گے نہیں اس وقت تک تم شراب کے شیدا نہیں ہوگے، اس کے عاشق نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر بھی امام صاحب بتا رہے ہیں کہ علم تم نے پڑھ لیا، علم تم نے سیکھ لیا، تھیوریٹیکلی تم جو ہے بہت مضبوط ہو گئے، لیکن جب تک تم اس علم کو برتو گے نہیں تو اس کے ساتھ تمہارا پیشنیٹ تعلق قائم نہیں ہوگا۔ وہ داغ کا بہت مشہور شعر ہے نا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ تو وہی بات ہے کہ بھئی جس آدمی نے پی ہی نہیں ہے تو وہ کیا اب شراب کے فضائل وہ بیان کرتا رہے؟ تو کہا کہ بھئی جب تک آپ کے پاس جو علم ہے اس کو عمل میں نہیں لے گا، آپ کو معلوم ہے شروع سے یہ مبحث رہا ہے ایرسٹوٹل کے ہاں سے کہ تھیوریا اور پریکسس، اور پھر بعد میں ہنہ آرنڈ وغیرہ، اور اب بنگ چلہان نے بھی جہاں پہ وہ پہنچا ہے بیچارہ کہ شاید اس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے کہ بھئی ایک ویٹا جو ہے وہ کنٹمپلیٹیوا ہوتا ہے اور ایک ویٹا ایکٹیوا ہوتا ہے۔ وہ تو ہر کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ جو ماڈرن سیلف ہے یہ بہت ایکٹیو ہے، ایجیٹیٹڈ سیلف ہے، یہ کنٹمپلیشن نہیں کرتا۔ یہاں امام صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور آپ نے بہت چیزیں حاصل کر لی ہیں، لیکن اب آپ کے یہاں پریکسس ہی کوئی نہیں، آپ کے یہاں عمل ہی کوئی نہیں۔ تو کہا کہ یہ عمل یہ علم وہ علم نہیں ہے پھر جو تمہیں آخرت میں فائدہ دے، چونکہ سوال یہی کیا تھا کہ بھئی کوئی ایسی چیز بتا دیں جو میں ورق میرے ساتھ رہیں اور قیامت میں بھی کام آئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے 100 سال بھی علم پڑھتے رہو، 1000 کتابیں تم جمع کر لو، تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے مستعد نہیں ہوگے، تیار نہیں ہوگے عمل کے بغیر۔ آگے آیات نقل کی ہیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ کچھ جس کی اس نے صحیح کی۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، جتنے سکسیس لٹریچر والے ہیں، وہ یہ آیت ہر جگہ بیان کریں گے۔ اور وہ بیان کس لیے کریں گے؟ دنیا میں، بھائی دیکھیں دنیا میں کامیاب لوگ کون تھے، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور پھر یہ آیت پڑھ دیں گے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے صحیح کی، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ یعنی یہ تو فارمولہ ہے، یہ تو حصر ہے، الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، حصر ہے نا۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یعنی لوگ کھپ جاتے ہیں دنیا کے پیچھے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھاگوان ہوتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور سونا ہو جاتی ہے۔ تو محنت سے بھی پیسے بنتے ہیں لیکن چانس کا ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کا محل آخرت ہے نا، آخرت وہ جگہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے محنت کی ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کو ملے۔ ہمارے اساتذہ یہ بات کہتے ہیں، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں، بھائی آپ پیسہ مانگتے ہیں، آپ اولاد مانگتے ہیں، آپ عہدہ مانگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دعا قبول ہو سکتا ہے نہ ہو۔ آپ نے کہا اے اللہ مجھے تقویٰ دے دے، مجھے اپنی رضا دے دے، مجھے حیا دے دے، اور آپ سچے تھے، ہو نہیں سکتا اللہ نہ دے۔ یعنی یہ کتنی واضح بات ہے نا۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ آیت بہت زیادہ ایبیوز ہو رہی ہے، الیس للانسان الا ما سعی۔ پھر کہا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، آیت ہے سورہ کہف کی آخری آیت کا ٹکڑا۔ جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے پھر نیک عمل کرے نا، خواہشات سے تو کچھ نہیں ہونا، امانی سے تو کچھ نہیں ہونا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے جو کچھ کے وہ کسب کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ایمان اور عمل صالح۔ پھر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو جس نے رجوع کیا، ایمان لایا اور نیک عمل کی۔ پھر آگے حدیث بیان کی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، وہ معروف حدیث ہے۔ پھر کہتے ہیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے قول ہے، باطن سے تصدیق ہے، اور ارکان کے ذریعے عمل ہے، اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ اعمال کی طرف رہنمائی کرنے والی جو نصوص ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتی، اور کہا کہ اس میں کچھ، اب دیکھیں نا، فوری طور پر ہو سکتا ہے کہ ان کی اس باتوں سے ایک نتیجہ یہ نکلے کہ وہی جو ہے نا معتزلہ کا رویہ کہ الوعد والوعید، ٹھیک ہے، یا العدل، کہ بس یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم عمل کریں گے تو اللہ پہ گویا واجب ہو جائے گا، واضح کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچے گا، لیکن کہتے ہیں کہ بھائی اطاعت اور عبادت کے ذریعے وہ کرم بھی تو کمانا ہے نا۔ یعنی یعنی اللہ کی رحمت کسے ملتی ہے؟ قریب من المحسنین، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار کون ہو؟ ہر تو نہیں نا آدمی ایک بیٹھ کے جو ہے گپے مارتا رہے۔ تو کہا کہ رحمت کو کوالیفائی کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جنت کوالیفائی نہیں کر سکتے، ہم رحمت کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ اس رحمت کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ عمل عبادت۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے جی مجرد ایمان کے ذریعے بھی پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ ہے اہل سنت کا یہ مجمع علیہ تصور ہے کہ اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا اور چاہے وہ عمل میں ٹرانسلیٹ ہی نہ ہوا، ایک نماز نہیں پڑھی لیکن مومن تھا اور مشرک نہیں تھا، تو کبھی نہ کبھی پہنچ ہی جائے گا۔ تو کہا کہ لیکن یہ بتاؤ کب پہنچے گا، امام صاحب کہہ رہے ہیں، اور کتنی ہی گھاٹیاں کراس کر کے پہنچے گا۔ اور کہا کہ سب سے بڑی، اور پھر کتنی اہم بات ہے، اور سب سے بڑی گھاٹی تو خود ایمان کی گھاٹی ہے۔ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے۔ تم یہ خیال کر رہے ہو کہ میں نے کوئی باقاعدہ بیٹھ کے کوئی الحاد کی بات تو نہیں کی، لیکن اتنے دل سیاہ ہو گیا کہ اس پہ مہر ہو گئی کہ اب تم اللہ کو مانتے ہی نہیں، چاہے تم نے اس کا کوئی بیانیہ بنایا ہو یا نہ بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ شہوات بڑھتے بڑھتے اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ شبہات بن جاتی ہیں، اور شبہات انسان کو فارغ کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایتھیزم ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو ایتھیزم ہے، وہ اصل میں اس کا سورس شہوات ہیں، شبہات نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں وہ ایک عمل ہے نا، عمل کی وجہ سے، اس پہ بہت تحقیقات بھی ہیں کہ باقاعدہ اس پر لوگوں نے کام بھی کیا ہے کہ جو بہت سی ایڈکشنز ہوتی ہیں وہ یعنی آپ کی جو سائیکی ہے، آپ کی نیورونز کو کیسے کرتے ہیں افیکٹ، اور اس کے ذریعے بدعقیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے بازن۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی کہاں تک پہنچو گے، کہاں جاؤ گے؟ اور امام حسن بصری علیہ رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے کہیں گے اے میرے بندو، میری رحمت کی بنیاد پہ جنت داخل ہو جاؤ، اور اپنے اعمال کے بقدر اس میں تمہاری جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔
شیخ عبدالحکیم مراد جو ہے مدد ذلو سے بات بہت پہلے سنی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں فرق ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ ایک آیا بندہ بہت سے گناہ کر کے اور ترلے منتیں کر رہا ہے، اس نے کہا جب جا چھوڑ جان چھوڑ دفع ہو جا، معاف کر دیا. اور ایک وہ ہے کہ وہ ایسے اعمال لے کر آیا کہ اس کو خلعت پہنائی اور اپنے ساتھ بٹھایا دربار میں. ان دونوں میں بہت فرق ہے. بچ تو وہ بھی گیا لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. پھر کہتے ہیں لڑکے جب تک تم عمل نہیں کرو گے اجر نہیں پاؤ گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب نے 70 سال جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ فرشتوں کو ان پہ ظاہر کیا، ہاں کہ بھائی وہ فرشتوں کے سامنے اس کا مرتبہ ظاہر کریں. یہ بھی آپ کو بتایا نا کہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کچھ صحیح احادیث میں بھی اس کا نقل ہے، تو حکایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فخر کریں گے فرشتوں پر، فلاں فلاں بندوں پر. اس کے پیچھے وہ اصل میں مکالمہ ہے، کیونکہ ان کی ایک سبمیشن تھی کہ بھئی اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، تسبیح تقدیس تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو کہا عالم ما لا تعلمون. جب عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندوں کو دیکھ رہے ہو. کب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اب یہاں پر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ذرا بتائیں نا کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں. تمہارا خیال یہ تھا کہ بھئی تم یہ کر لو گے تو فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، ٹھیک ہے، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ. تو کہا کہ بھئی فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ بھئی ان کو بتا دو کہ یہ تم نے ساری جو تپسیا کی ہے اور ساری عبادت کی ہے، اس کے باوجود تم جنت میں داخلے کے لائق نہیں ہو. تو جو عابد تھا اس نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ خلقنا للعبادہ، ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمارے لیے یہی روا ہے کہ ہم بندگی کریں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے کیا ملنا کیا نہیں ملنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم بندے ہیں، ہمیں تو نوکری کرنی ہے، ہمیں تو مزدوری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ داخل کرنا نہیں کرنا وہ ان کا فیصلہ ہے. تو کیا اس کے بعد بھی میں نے عبادت تھوڑی چھوڑنی ہے؟ وہ تو یہ تھا نا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر فائدہ کیا ہے، یعنی اب جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہے تو وہ فوری طور پر ریزائن کر دے عبادت سے. تو کہا کہ نہیں یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے، یہ ویسی بات ہے کہ ایک تقدیر ہے ایک تکوین ہے. آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھئی فلاں کام ہو کر رہنا ہے، فلاں خرابی آ کر رہنی ہے، فلاں زوال آنا ہی آنا ہے. تو کیا اب آپ اس زوال کا حصہ بن جائیں یا آپ اس زوال میں فیسیلیٹیٹر بن جائیں؟ آپ کو اپنا وہی کام کرنا ہے. تکوینی طور پہ آپ کو اگر بتا بھی دیا جائے تب بھی آپ نے کرنا وہی ہے جو تشریع میں آپ کو حکم دیا گیا. اب تو دیکھیں اس کے برعکس ہوتا ہے نا کہ ہم جاہل قسم کے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے تکلیف شریعت سے آزاد کر دیا گیا. آپ نے جو ہے 25 سال بڑی نمازیں پڑھ لیں، اب نماز معاف ہے اور آپ بھنگ پئیں اور چرس پئیں اور جو آپ نے کرنا ہے کریں. بادل تو وہ پھر آگے اس کا ذکر ہے. پھر روایت ہے بہت معروف، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کو خود ہی گیج کر لو، ان کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ اس کا وزن کیا جائے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت قول ہے کہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ بغیر محنت کے پہنچ جائے گا فہو متمنن، وہ تمنا کرتا ہے، وہ امنیہ کا شکار ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وشفل تھنکنگ کا شکار ہے. اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ محنت سے پہنچ جائے گا فہو مستغنن، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے. وہی بات نا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں نے کیا ہے اور میرے ذریعے ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جدید آدمی کی نفسیات یہی ہے کہ جدید کسی بچے سے یا کسی جدید آدمی سے آپ کہیں کوئی کامیابی اسے ملے، آپ اس کو کہیں کہ یار اللہ کا بڑا کرم ہوا تم پہ، بڑا فضل ہوا، وہ ناراض ہو جائے گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی میں نے محنت کی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ یعنی آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ بھئی ہر چیز اللہ پہ ڈال دی. بھئی میں نے محنت کی ہے، میں نے کوالیفائی کیا ہے، میریٹوکریسی کہتے ہیں نا بھئی، ویسٹ میں میریٹوکریسی ہے، میرٹ پہ میں نے فلاں چیز حاصل کی. اگرچہ وہ جھوٹ ہے لیکن بادل بیان یہی ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ بغیر عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. کتنی خوبصورت بات، یہ بجائے خود گناہ ہے. تو اور پھر کہتے ہیں کہ انسان، یہ بات کہ انسان حقیقت تک پہنچ گیا ہے، وہ اس کی علامت کیا ہے؟ ملاحظت العمل ہے، ترک عمل نہیں ہے. عمل چھوڑنا نہیں ہے، عمل کو دیکھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ آپ کہیں نا کہ بھئی عمل سے کیا ہوتا ہے؟ جی عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی آپ کو پتا ہوگا جو پروٹیسٹنٹزم تھا تو اس میں لوتھر کے 5 سولاز تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا نا، ٹھیک ہے، سولا گریشیا، کہ بھئی گریس سے ہونا ہے یار. یہ کیا بات کہ یہ کرو وہ کرو، بس ٹھیک ہے آپ رحمت سے ہوگا. بات ٹھیک ہے رحمت سے ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس رحمت کو بھی تو کوالیفائی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا تو کہتے ہیں عمل کو بار بار دیکھنا یا اپنے عمل پر نگاہ رکھنا کہ میرے یہ عمل مجھے نجات دے دیں گے، اس سے منع کیا گیا ہے، عمل سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر حدیث ہے
کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اصل میں ہوش مند اور انٹلیکچوئل تو وہ ہے جو اپنے نفس کا احتساب کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کو جو ہے اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں باندھے۔ کہا کہ تم نے کتنی ہی راتیں گزاری ہوں گی جس میں تم نے علم کی تکرار کی ہوگی، کتابیں پڑھی ہوں گی، اپنے آپ کو محروم رکھا نیند سے، لیکن ذرا اس پہ غور کر لو کہ ما کان الباعث فیہ، امپیٹس کیا تھا، اس کا امپلس کیا تھا، اس کا موٹیو کیا تھا۔ اگر تو بھائی دنیا کی نیت تھی، دنیا ہاتھ میں آ جائے، منصب حاصل ہو جائے اور تم اپنے کنٹمپریریز پر فخر کر لو تو کہا پھر تمہارے لیے خرابی ہے، اور اگر مقصود جو تھا احیاء شریعت تھا اور تہذیب اخلاق تھا اور نفس امارہ کو توڑنا تھا پھر تمہارے لیے بشارت ہے۔ ان میں سے ایک چیز بہت کھولنے کے لائق ہے کہ تہذیب اخلاق، احیاء شریعت اور کسر نفس امارہ کو توڑنا۔ اور پھر آگے کچھ جو ہے وہ نقل کیے، پھر آگے ایک جملہ نقل کیا جو کئی لوگوں سے ہے کہ بھئی جتنا بھی جیو تمہیں مرنا ہے، اور جس چیز سے بھی چاہے محبت کرو تمہیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور جو کچھ بھی عمل کر لو بس یہ جان لو کہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور پھر جیسے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ سیدنا جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہے جی لیجیے، آپ کو دنیا سے جانا ہے، اور جو چاہے عمل کر لیں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس سے چاہے محبت کریں اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا، اور جان لیں کہ مومن کا جو شرف ہے وہ قیام اللیل میں ہے، اور اس کی جو عزت ہے وہ لوگوں سے استغنا میں ہے، یعنی اللہ کا فقیر بن جائے آدمی اور بندوں سے مستغنی ہو جائے۔ خدا کے پاک بندوں کو غلامی میں اور حکومت میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، اقبال ایک ہی ذرا ہے جو محفوظ رکھتی ہے وہ استغنا ہے۔ اور کہا کہ اے لڑکے، یہ جو علم کلام تم نے حاصل کیا پڑھا ہے، اور پھر جو علم جدال ہے اور طب ہے اور دواوین اشعار ہیں اور نجوم ہے اور عروض ہیں اور صرف و نحو ہے، اگر تم نے ذوالجلال کے خلاف جا کر اس کو حاصل کیا یا یہ سب پڑھ پڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کیا تو پھر تم نے عمر ہی ضائع کی۔ اور پھر اس کے بعد آگے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم جملہ ہے، العلم بلا عمل جنون، علم بغیر عمل کے جنون ہے، والعمل بغیر علم لا یکون، اور عمل بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، صحیح عمل بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک خاص طرح کا معاملہ ہے نا کہ علم کے حوالے سے پرانے کچھ متصوفین کے ہاں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے، علم و بس کریں و یار اکو الف تیرے درکار، یا جدید دور میں پوسٹ ماڈرن ایتھوس میں بھی جو ہے سیڈکشن آف جو ہے ان ریزن ایک کتاب ہے، میرا خیال برٹن رسل کا ایک آرٹیکل تھا دا ریوولٹ اگینسٹ ریزن۔ تو پوسٹ ماڈرن ایتھوس میں بھی بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ عقل کی بڑی گت بنائی جاتی ہے، لیکن بعد وہ فرق کیا ہے، اور یہ بات کہ علم سے کیا ہوتا ہے، علم سے کیا ہوتا ہے، نہیں، علم سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ علم کلام میں اور ہر علم میں یہ مبحث ہے کہ اول الواجبات کیا ہے، سب سے پہلا واجب انسان پر کیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ معرفت اللہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایمان باللہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، النظر، غور و فکر، جو غور و فکر کے نتیجے میں جو ہے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا علم تمہیں آج گناہوں سے دور نہیں کرتا اور آج تمہیں طاعت پر ابھارتا نہیں ہے تو کل تمہیں جہنم سے وہ دور نہیں کر پائے گا۔ اور کہا کہ اگر تم آج عمل نہیں کرو گے اور پرانے جو دن تم نے گزار دیے ہیں ان کی تلافی نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن تم یہ کہو، قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، کہ اے رب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں۔ تو کہا کہ اس سے کہا جائے گا یا احمق انت من ہنا کا تجی، وہیں سے تو آ رہے ہو۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو اگر 10 مرتبہ بھی ہم واپس بھیجیں گے یہی عمل کریں گے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں انسان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے نیت کی بنیاد پہ۔ ایک بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، حافظ ابن قیم علیہ رحمہ سے سوال کیا، کسی نے خط لکھ کر اس کا جواب انہوں نے دیا، پوری کتاب بن گئی۔ اس کے شروع میں وہ تقدیر کا مبحث تھا، تو اس میں بھی یعنی یہ سوال تھا کہ بھائی ایک جو مشکل سوال ہے، جو ہیل کا کویسچن ہے نا، کہ یار ایک محدود سی زندگی پر آپ غیر محدود نعمتیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی زندگی چاہے جتنی مرضی ہو، 100 سال بھی ہو، اس پر آپ جو ہے ایٹرنل ڈیمنیشن ہو جائے، یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو حسن بصری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، اصل میں نیت پر ہے، جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے اس کو یہ اس کی نیت یہ ہے کہ 1 کروڑ سال جیوں، یا سال کے طور پہ 50 دفعہ جی کے جیوں تو میں بندگی ہی کروں گا،
اور جس نے جو ہے وہ نافرمانی کی ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1 ارب سال بھی جیوں گا تب بھی یہ کروں گا، اور 200 بار جو ہے مجھے واپس پہنچا دیا جائے تب بھی میں یہ کام کروں گا۔ تو اصل میں تو جو محاسبہ ہے وہ نیت پر ہے، ارادے پر بہرحال۔ اور پھر کہا کہ اس وقت جو ہے لوگ کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ پھر کہتے ہیں لڑکے روح میں ہمت پیدا کرو، نفس میں ہزیمت پیدا کرو، اور بدن کو جیسے ہر وقت معرض موت میں رکھو کہ موت آ سکتی ہے، کیونکہ تمہاری قبر منزل قبر ہے۔ اور آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، هَذِهِ الْأَجْسَادُ قَفْصُ الطُّيُورِ، یہ جو جسم ہے ہمارے یہ پرندوں کے جیسے پنجرے ہیں، وَإِسْتَبْلَ الدَّوَابُ، اور جیسے استبل کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی چوپایوں کے استبل ہیں، فَتَفَكَّرْ فِي نَفْسِكَ مِنْ أَيِّهِمَا أَنْتَ، تو ذرا اپنے اوپر غور کرو تم کہاں کن میں سے ہو۔ اگر تم یعنی ایک ہے کہ بھئی پرندے ہیں جو اس میں ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف فلائی کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم چوپائے ہیں، اور چوپائے جیسے استبل میں ہوتے ہیں وہ ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے بس زندگی اسی طرح گزارنی، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو کہا کہ ذرا دیکھو کہ تم ان میں سے کس میں ہو۔ اگر تم طیور علویہ میں سے ہو تو جب تم ڈرم بیٹ سنو گے نا کہ ارجعی الی ربک، تو تم اڑ کے جاؤ گے اور پھر جنت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم چوپایوں میں سے ہو تو پھر تمہارا معاملہ وہی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو پھر تم کیا ہوگا، زاویۃ الدار سے حاویۃ النار میں چلے جاؤ گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہو۔ تو مولانا روم کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، مثنوی میں ہے کہ تو نہیں اس میں ہے دیوان شمس میں، کہ تو باز خاص بودی در وثاق پیر زنی، تم ایک رائل فیلکن ہو جو ایک بڑیا کے چنگل میں ہے، اس کے چنگل میں ہو، جو طبل باز چنیدی بلا مکاں رفتی، اور جب تم طبل باز کی آواز سنو گے تو کیا ہوگا، تم لا مکاں فلائی کر جاؤ گے۔ اب طبل باز کیا ہے، موت کا طبل باز، ٹھیک ہے، موت کی آواز جب آتی ہے، تو یہاں بالکل وہی انالوجی امام غزالی بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسن بصری کا ایک قول نقل کیا ہے اور کہا کہ اگر علم مجرد کافی ہوتا تمہارے لیے اور عمل کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہر رات میں ندا لگاتے ہیں، حل من سائل حل من مستغفر حل من تائب، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، تو کہا پھر یہ بات تو بالکل اکارت جاتی نا۔ اور پھر آگے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کہا کہ نعم الرجل ہوا لو کان یصلی باللیل، بھلے آدمی ہے کاش کیا ہی اچھا ہو کہ رات میں نماز بھی پڑھے۔ پھر آگے کچھ اور باتیں نقل کی ہیں انہوں نے، اور پھر خاص طور پہ تہجد کا ذکر ہے، اور پھر آگے کچھ اشعار انہوں نے نقل کیے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اطاعت اور عبادت ہے وہ کس چیز میں ہے، وہ شارع کی اطاعت کی اتباع میں ہے، اوامر و نواہی میں اور قول و فعل میں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ تم کہو، جو کچھ کہ تم کرو، اور جو کچھ تم نہ کرو، جو کچھ تم نہ کہو، وہ اقتداء شرع میں ہونی چاہیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حرکات و سکنات، یعنی کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہو، نہیں کر رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سود نہیں کھا رہے، آپ شراب نہیں پی رہے، آپ بدکاری نہیں کر رہے، تو یہ ایک سکون ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ ایک مورل بینگ ہے مثال کے طور پہ، لیکن یہ آپ کیوں نہیں کر رہے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ مورالٹی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کی سکنت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ بھائی اس سے جو ہے وہ صحت خراب ہوتی ہے، یا اس سے میرا اعتبار جاتا رہتا ہے لوگوں میں، یا اس سے میری جو ہے مارکیٹ ویلیو میں کوئی کمی آتی ہے، تو پھر یہ بظاہر تو آپ لگ رہا ہے کہ آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمل کرنا اس کے پیچھے بھی شریعت کا حکم ہونا چاہیے، اور عمل نہ کرنا اس کے پیچھے بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے تم اگر عید کے دن روزہ رکھو گے، یا اسی طریقے سے جو ہے ایک ایسا کپڑا پہن کے کہ جو غصب کیا ہوا ہے، تو وہ تمہارے لیے وبال بن سکتا ہے نا، اگرچہ اس صورتاً وہ عبادت ہے۔ اور پھر کہا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے قول و فعل میں اس کو دیکھو کہ تم شریعت کے موافق ہو کہ نہیں ہو۔ یعنی عام طور پہ ہمارے یہاں جو تصور ہے نا
کہ ایک شریعت ہوتی ہے، ایک طریقت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کے کوئی مطلب ہے معیاری قسم کے، لیکن اب یہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں شریعت سے بھاگنے کے لیے. بھئی یہ شریعت عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو امام صاحب آپ دیکھیں کہ آخری مرتبے پر پہنچ کر بھی بار بار کس پہ توجہ دلا رہے ہیں؟ شریعت کی پیروی. کہا کہ اذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالہ، علم ہو چاہے عمل ہو، شریعت کی اقتداء کے بغیر گمراہی ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ان پہ لازم ہے کہ یہ جو شطحیات صوفیہ ہیں نا، ان کی اچھل کود، ان کے دعوے، اس سے بچو. ان کے زمانے میں بھی سب ہو رہا تھا. امام صاحب نے بلکہ بتایا ہے احیاء میں کہ 5 چیزوں کے مفاہیم بدل گئے. ایک تذکیر ہے، تذکیر کا مطلب ہوتا ہے آخرت کی طرف متوجہ کرنا. اب وہ قصہ وہ لوگ ہیں اور وہ نعرے مار رہے ہیں اور سماع ہو رہا ہے اور حال طاری ہو رہا ہے اور جناب دعوے کیے جا رہے ہیں. تو کہا تذکیر کا مطلب تو تھا کہ آدمی ہمبل ہو جاتا تھا، آدمی بالکل اللہ کے آگے گر جاتا تھا، اور آج جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں واعظ کے اندر اور اس طرح سماع کے اندر. بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ اس رستے پہ نہیں چلا جا سکتا مجاہدے کے بغیر، اور نفس کی شہوت کو توڑے بغیر، اور اپنی خواہش نفس کو قتل کیے بغیر ریاضت کی تلوار سے. اس سے حاصل ہوتا ہے، اچھل کود سے، دعووں سے نہیں ہوتا. اور پھر کہتے ہیں جان لو ان اللسان المطلق والقلب المطبق. کہا کہ وہ زبان جو کھلی ہوئی ہے اور وہ دل کی جس پہ مہر ہو گئی ہے، المملوء بالغفلہ والشہوہ، جو غفلت و شہوت سے بھرا ہوا ہے، یہ شقاوت کی علامت. اور پھر کہتے ہیں کہ بعض مسائل تم نے مجھ سے وہ پوچھے ہیں جن کا جواب لکھنے میں نہیں آ سکتا. جب تم اس حال کو پہنچو گے تو جان لو گے، ورنہ ان کا جاننا مستحیلات میں سے ہے. کیوں؟ لأنہا ذوقیہ، کیونکہ وہ ذوقی ہیں. ابھی میں حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ کو پڑھ رہا تھا مفتاح دار السعادہ، اس میں کہتے ہیں کہ بھئی النفس ذواقہ طواقہ. انسان نفس جو ہے وہ چکھتا ہے، اور طواق مطلب شوق پیدا ہوتا ہے. بالکل وہی چیز جو ذوق و شوق، امام اقبال کی نظم ہے ذوق و شوق. ذوق اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی تجربہ ہو، شوق اس چیز کا ہوتا ہے جس کا تجربہ نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہو نہیں سکتا. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا بیان جو ہے وہ ہو نہیں سکتا جیسے کسی چیز کی مٹھاس کا یا کسی چیز کی کڑواہٹ کا وہ ذائقے سے حاصل ہوتا ہے. پھر آگے مثال دی انہوں نے، جیسے ایک امپورٹنٹ آدمی تھا، اس نے جو ہے کسی سے پوچھا، خط میں پوچھا کہ بھائی مجھے ذرا بتا دیجئے جو نکاح کا عمل ہے اس کی کیا لذت ہوتی ہے. تو اس نے جواب دیا کہ بھائی میں تمہیں ابھی تک یہی سمجھتا تھا کہ بس تم امپورٹنٹ ہو، لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا کہ تم امپورٹنٹ بھی ہو اور انتہائی احمق بھی ہو. کیوں؟ کیسے پتہ لگ گیا؟ کہ بھئی یہ چیز ذوقی ہے نا، یہ چکھنے سے اس کا تعلق ہے، یہ عمل سے نہیں آ سکتی. اور یہ حکمت خالدہ ہے، اور ہر روایت میں اس طرح کی آپ کو حکایتیں ملیں گی. بھگت کبیر کے ہاں ہے کہ بھائی گونگے نے برفی کھا لی. اب گونگے نے برفی کھا لی ہے، اب اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کیسے بتائے اس کی لذت کو، تو اچھل رہا ہے، اشارے کر رہا ہے. تو یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ریلیجس ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کا ایک وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ انیفیبل ہوتا ہے، وہ ناقابل بیان ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادراک میں آ جاتی ہیں، اظہار میں نہیں آ پاتی. تو کہتے ہیں اس کا تعلق، اور اس کو امام صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ علم المکاشفہ ہے. احیاء میں انہوں نے کہا میری پورا معاملہ کس سے رہے گا؟ علم المعاملہ، معاملۃ العبد بربہ. ٹھیک ہے، مکاشفہ پہ اشارے کریں گے، بس ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اب چند باتیں تمہیں بتاتا ہوں، اور تم نے بہت سے مسائل مجھ سے پوچھے ہیں، سوال کیے ہیں، تو وہ اس قبیل کے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. وہ تم پہنچو گے تو معلوم ہوگا. اور جن کے جواب دیے جا سکتے ہیں وہ میں نے احیاء میں ذکر کر دیے ہیں، لیکن میں بس اختصار سے منہج بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صحیح اعتقاد جس میں بدعت نہ ہو. نمبر 2 تو ایک سچی توبہ کہ جس کے بعد انسان دوبارہ سے جو ہے پلٹے نہ جو ہے گناہ کی طرف. نمبر 3 جو تمہارے خصم ہیں، جن سے تمہارا کوئی جھگڑا ہے، جو کوئی لین دین ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملات میں توبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بندوں سے میں ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ بھئی ان کو راضی بھی تو کرنا ہے، معافی تلافی کرنی ہے. اور نمبر 4 علم شریعت اتنا حاصل کرنا جو تمہیں اللہ کے اوامر تک پہنچا دے، جس کو فرض عین کہا جاتا ہے. پھر آگے انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے، اس کا وقت نہیں ہے، بہت مشہور حکایت ہے، کئی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کہ شبلی جو تھے وہ انہوں نے تقریباً 400، شبلی سے مراد جو ہیں وہ پرانے شبلی جو صوفی تھے، کہا کہ 400 اساتذہ کی جو انہوں نے خدمت کی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے 4000 حدیثیں پڑھی ہیں، بلکہ 4 لاکھ حدیثیں پڑھی ہیں، نہیں 4000 ہی. اور پھر میں نے اس میں سے ایک حدیث
کو چن لیا، اس پہ عمل کر لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا، اور وہ گویا میرے لیے کفایت کرتی ہے۔ یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے، جیسے امام شافعی نے کہا نا کہ سورہ عصر بھی کافی ہے اگر انسان اس پہ غور کر لے۔ تو حدیث کیا ہے کہ اعمل لدنیا کا بقدر مقامک فیہا، دنیا میں اس طرح عمل کرو جتنی دیر تمہیں یہاں ٹھہرنا ہے، وعمل لآخرت کے بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے ویسے عمل کرو جتنا تمہیں وہاں باقی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا عمل کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے، یعنی ہر سانس میں اس کی ضرورت ہے نا، تو پھر اللہ کے لیے بھی عمل کرو، اور پھر جہنم کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تم اس پہ صبر کر سکتے ہو، یعنی کل اگر جھیل سکتے ہو تو پھر اتنا صبر کر لو۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ آگے وہ حکایت ہے حاتم الاسم کی، جو شقیق البلخی کے اصحاب میں سے تھے۔ تو شقیق البلخی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ بھئی تم 8 سال میرے نہیں بلکہ 30 سال 3 سال تم میرے ساتھ رہے تو کیا حاصل کیا؟ یعنی اپنے شاگرد سے پوچھا 30 سال میں پنجابی میں کہتے کیا کھٹ لیا تم نے؟ تو کہا جی 8 فوائد میں نے حاصل کیے۔ یہ بہت مشہور حکایت ہے، کئی جگہ نقل ہوتی ہے، بہرحال میں بہت اجمال سے بیان کر دیتا ہوں۔ کہتے پہلا فائدہ یہ حاصل کیا، میں نے مخلوقات کو دیکھا، ہر ایک کا کوئی محبوب ہے، کوئی معشوق ہے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ بھئی باقی تمام جو محبوب اور معشوق ہیں وہ بس قبر تک ہیں، اس کے بعد آگے نہیں جاتے۔ تو پھر میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب بنا لیا، والباقیات الصالحات۔ نمبر 2، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات اور اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ تو پھر میں نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے دنیا کی چیزیں جمع کر رہا ہے اور پھر وہ اس کو روک روک کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھئی چوتھا فائدہ کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شرف اور عزت کس چیز میں ہے۔ کسی نے کہا کہ کنبے قبیلے میں ہے، کسی نے کہا مال تجارت میں ہے، کسی نے کہا فلاں فلاں چیز میں ہے۔ تو پھر میں نے یہ آیت پڑھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر میں نے تقویٰ کو اختیار کر لیا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دوسروں کی مذمت کر رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا سورس حسد ہے، حسد ہی ہے نا، جیلسی ہے، تو مال میں، جاہ میں، علم میں۔ تو پھر میں نے یہ آیت پڑھی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اس گزران کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حاسد معترض علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر معترض ہوتا ہے، تو پھر میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ چھٹا فائدہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے دشمنیاں پالے ہوئے ہیں کسی غرض اور سبب کے لیے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تو باقی دشمن میں نے پیچھے کیے، شیطان کو دشمن بنا لیے۔ ساتواں فائدہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہر آدمی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک جد و جہد میں لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ قوت لا یموت کے لیے، معاش کے لیے محنت کر رہا ہے، اور پھر اس کے لیے لوگ ذلیل بھی ہو رہے ہیں، حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، تو پھر میں نے گویا اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا، توکل کیا۔ آٹھواں فائدہ کیا ہے، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی مخلوقات میں سے کسی پر اعتماد کرتا ہے، کچھ درہم و دینار پر، کچھ مال و ملک پر، کچھ کسی حرفہ و صنعت پر، میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس یہ سکل ہے، کچھ جو ہے اپنی جیسی مخلوق پر، یہ بادشاہ سلامت جاننے والے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب جاننے والے ہیں، یہ تھانے دار صاحب جاننے والے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ آیت پر غور کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو جب شقیق بلخی نے سنا تو شاباش دی، کہا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے موفق بنایا ہے، میں نے گویا تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن کا بھی مطالعہ کیا ہے، تو مجھے یہی لگا ہے کہ یہ چاروں کتابیں انہی 8 نکات کے گرد ان کا جو ہے مضمون گھومتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حکایتیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اصل بات کیا ہے، اصل تو عمل ہے۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی کرنا کیا چاہیے سبیل حق کو، بھئی پہلے تو کسی جو ہے وہ شیخ کو، مربی کو ڈھونڈے تاکہ اس کی مدد سے انسان میں برائیاں اس سے نکلیں اور اچھی چیزیں آئیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تزکیے کا عمل کیا ہوتا ہے، تزکیے کا عمل بالکل وہی ہوتا ہے جیسے ایک پودا اگانے کا عمل ہوتا ہے کہ بھئی پہلے آپ اس میں سے جو ہے جڑی بوٹیاں تلف کرتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں اس میں بیج بوتے ہیں، فراہم کرتے ہیں۔ تو تزکیے کا ایک پہلو کیا ہوتا ہے جس کو تخلی کہتے ہیں، اور ایک پہلو کیا ہوتا ہے تحلی، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں کیا
کہ بس تھیری بیان کر دی ہو، پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر جب چلے جاتے ہیں تو ان کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، علماء میں مربیین بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ہے نا، اس کی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ حقیقی نائب ہو پیغمبر کا، اور پھر وہ عالم بھی ہو۔ لیکن یہ بات بھی کہتے ہیں ہر عالم مصلح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں تھوڑی سی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا ہے، یہ بات یعنی یہ نصیحتیں آج بھی بہت ضروری ہیں کہ شیخ کیسے ڈھونڈنا ہے، شیخ کیسے پکڑنا ہے، پیر کیسے پکڑنا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی جو حب دنیا اور حب جاہ سے بچا ہوا ہو، اور پھر وہ ایک شیخ بصیر کا تابع ہو جو تسلسل سے پیغمبر تک جاتا ہو۔ ایک جینیالوجی ہے نا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، سند حدیث میں بھی ہے، مشہور ہے، پھر فقہ میں بھی ہے، کلام میں بھی ہے، لغت میں بھی ہے، اور اس میں تو بہت ہی ضروری ہے، ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ پھر وہ محسن ہو اور ریاضت نفس کرتا ہو، اور قلت عقل ہو، قلت قول ہو، قلت نوم ہو، کثرت صلاۃ ہو، صدقہ ہو، صوم ہو، اور پھر وہ ایک شیخ بصیر کے مطابق ہو کہ اس کے ذریعے اس کے لیے یہ نیکی عادت بن جائے۔ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ جاعلاً محاسن الاخلاق لہو سیرہ، کہ محاسن اخلاق اس کی سیرت بن جائے۔ ارسطوٹل کہتا ہے کہ ورچو کسے کہتے ہیں؟ ہیبٹ کو، سیکنڈ نیچر کو۔ جو چیز آپ تکلف سے کرتے ہیں وہ نیکی نہیں ہوتی۔ خیر وہی ہوتا ہے جو آپ کی طبیعت میں رچ بس جائے، یعنی آپ سچ بولنے لگ جائیں یہاں تک کہ سچے بن جائیں، تو کہتے ہیں یہ اس کے ذریعے ہوگا، اور پھر اس کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں، کب کہہ رہے ہیں؟ تقریباً 502-3 ہجری میں شاید یہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولیکن وجود مثلہ نادر اعز من الکبریت الاحمر، ایسا شیخ ملنا جو ہے وہ نادر ہے۔ کبریت احمر، ریڈ سلفر، جیسے ان کا ہوتا ہے، جیسے ہما ہوتا ہے، جیسے الکمی ہوتی ہے، یہ اسی طرح کی نادر چیز ہے، ملتی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن عربی علیہ رحمہ پر جو کتاب ایک انگریزی میں اچھی لکھی ہے اس کا نام ہی ہے، ٹھیک ہے، ریڈ سلفر۔ اور امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے امام صاحب کے معارف کو 2-3 کتابوں میں اختصار سے کمپائل کیا، اس میں سے ایک کتاب کا نام ہی الکبریت الاحمر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جو کسی کو کوئی ایسا مل جائے تو پھر گویا اس کا احترام کرے، پھر اس کی کچھ آداب انہوں نے بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی 2 خصلتیں ہیں، ایک استقامت ہے اور دوسرا مخلوقات کی طرف سے سکون۔ استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے نفس کے حظ کو پیچھے رکھے، اللہ کے حکم کو آگے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہے؟ سکون عن الخلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی مخلوقات سے مستغنی ہو جائے، یعنی الایاس مما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے مایوس ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبودیت 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، نمبر 2 قضاء و قدر اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنے نفس کی رضا کو چھوڑ دینا۔ ہر وقت ایک ٹریڈ آف ہوگا کہ بھئی تمہیں ایک طرف جو ہے نفس کی چاہت ہے، ایک طرف اللہ کی چاہت ہے، تو اس کو ترجیح دو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اخلاص پوچھا ہے، اس کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ چیزیں میں تمہیں بتا دی ہیں، اب وہ اس پہ اکتفا کرو۔ اور پھر سیدنا خضر نے سیدنا موسیٰ سے کہا تھا نا کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا کہ پھر کچھ وقت کے ساتھ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ان کو 8 نصیحتیں وہ کرتے ہیں، اور 4 ان میں سے عمل والی ہیں، 4 چھوڑنے والی ہیں۔ کون سی چیزیں کرنے والی ہیں؟ کہا کہ بھئی کسی بھی مسئلے میں کسی سے منازعہ نہ کرنا، جتنا تمہارے بس میں ہو، چکے اس میں بہت سی آفتیں ہیں، مثال کے طور پہ ریا ہے، حسد ہے، کبر ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے پولیمکس جو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، شاید ہی اس میں کوئی اخلاص ہو۔ وہ لگتا ہے کہ بھئی بظاہر جو ادھر بھی کھڑے ہیں ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک ملاکھڑا لڑ رہے ہیں، اور شاید کوئی اس کا اخلاقی فائدہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہو، تمہیں لگے کہ یار مناظرہ کرنا ضروری ہے، تو تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ ان تظہر الحق ولا یوری، حق ظاہر ہو ظاہر نہ ہو۔ تو بحث کرنا جائز ہے، لیکن اس کی 2 علامتیں ہیں، کیا زبردست علامتیں۔ کس کو شوق ہو نا مناظرے کرنے کا، گفتگو کرنے کا، کہا اس میں تمہیں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کر دیں تمہاری زبان سے یا تمہارے خصم کی زبان سے۔ کتنی زبردست بات ہے، میں نے کوئی لڑائی نہیں لڑنی، باتیں کرتے کرتے وہ مان گیا، اس کی منہ سے نکل گیا، بس وہ جیت گیا، مجھے تھوڑی جیتنا ہے۔ حق ظاہر ہونا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری چاہت تو یہ ہے کہ لوگ میرے علوم سے فائدہ اٹھا لیں، میری طرف انتساب نہ کریں،
انتصاب سے شہرت ہوتی ہے نا، یعنی میں انونیمٹی میں لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا لیں. تو کہا میں تو یہ چاہتا ہوں، تمہاری چاہت یہ ہونی چاہیے حق ظاہر ہو جائے تمہاری زبان سے یا تمہارے اوپوننٹ کی زبان سے. نمبر 2 کہ تمہیں خلوت میں بحث کرنا محبوب ہو جلوت کی نسبت. یہ بہت اہم بات. آج تو سارا قصہ ہی ہے نا، لائکس ہیں اور پتہ نہیں شیئر ہیں اور کیا ہیں. وہ اس کو وہ ہان کہتا ہے نا کہ چرچ آف لائکس ہے، وہ تھمز ہیں، اور اس کے ذریعے اب جیسے ایک نیا چرچ پیدا ہو گیا. بہرحال پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دل مریض ہوتے ہیں، علماء اطباء ہوتے ہیں. پھر بہت اہم بات ہے یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہر سوال کا جواب دینا ہے، ہر آدمی سے بھیڑنا ہے، یہ فضول بات ہے. کہتے ہیں جو طبیب ہوتا ہے، بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کون سا علاج، کون سی مرض ہے جو قابل علاج ہے، جو قابل علاج نہیں ہے، تو وہ جو قابل علاج نہیں اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، اسی لیے امام شافعی نے یہ بھی کہا ہے نا کہ میں نے جب بھی کسی عالم سے مناظرہ کیا ہے ہمیشہ جیتا ہوں، جب بھی کسی جاہل سے کیا ہمیشہ ہارا ہوں. جاہل کو آپ کیسے، اس سے کیسے جیت سکتے؟ تو میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں نا، یہ لوگوں کو خیال ہو رہا ہے کہ ایتھیسٹوں سے ہم گرا دیں گے، اور بھائی وہ نیہلسٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ تو مانتے ہو گا، نہیں اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ خالی کھڑے ہو جائیں گے. بہرحال اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جہالت کی کہ جس کا علاج ممکن ہے، کچھ کا ممکن نہیں ہے. اب وہ بہت زبردست باتیں ہیں یہ ساری. کہتے ہیں کہ اگر سوال یا اعتراض حسد اور بغض سے ہے نا، اس کا حل نہیں ہو سکتا. آگے شعر نقل کیا ہے، کل العداوہ قد ترجا ازالتها الا عداوت من عاداک عن حسدی. ہر دشمنی کا ازالہ اس کی امید رکھی جا سکتی ہے سوائے اس دشمنی کے جس کی بنیاد حسد ہے. اس کو کیسے آپ قائل کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر جو مخالفت ہے نا، یہ لڑائی ہے، اس کی اگر علت حماقت بھی ہے تب بھی قابل علاج نہیں. اب دیکھیے کیا زبردست بات ہے. اگر حسد بنیاد ہے تب بھی نہیں، اگر حماقت ہے پھر. اچھا بہت خوبصورت جملہ نقل کیا ہے، سیدنا مسیح سے نقل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا میں مردوں کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن میں احمق کا علاج کرنے سے جو ہے وہ عاجز ہو گیا. یعنی احمق کا کیا علاج ہے؟ بادل. تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس سے مناظرہ کرنا چاہیے جو مسترشد ہو، جو رشد کا طالب ہو، جو طالب نہیں ہے، جو کسی ایجنڈے پہ ہے، جو کمیشنڈ ہے، جنہوں نے طے کر لیا. ہمارے استاد کہتے ہیں نا، ماننا نہ ماننا ارادی ہوتا ہے. جب آپ نے طے ہی کر لیا کہ نہیں ماننا تو آپ کیسے منوائیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اگر آدمی مسترشد ہے، عاقل ہے، فہیم ہے، مغلوب الحسد نہیں ہے، تو پھر ان کو سمجھانا چاہیے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے اس سے کہ جو ہے وہ واعظ اور مذکر نہیں بننا چاہیے. کہ یہ جو خاص طور پہ کیونکہ ان کی آفتیں ہیں نا، مطلب ان کے مسائل ہیں بہت سارے. اور پھر کہتے ہیں کہ چلیں اگر تمہیں واعظ بننا ہی پڑے تو پھر کیا کرنا؟ تکلف سے بچنا. تکلف سے بچنا، عبادت آرائی اور جناب خاص طرح سے لہک لہک کے شعر پڑھنا اور باقی چیزیں کرنا. کہا کہ یہ تکلف ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تم واعظ کرو تو تمہارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ وجد پیدا ہو، وہ کپڑے پھاڑیں اور یہ سب کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو لگتا ہے نا کہ ان لوگوں کو حال طاری ہو گیا ہے، تو کہا کہ نہیں، حال طاری نہیں ہوا. یعنی کیفیت بظاہر ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں کوئی روحانی نہیں ہے، وہ نفسانی ہے. کتنے ہی لوگ آپ دیکھے ہوں گے قوالی کی اس مجلس میں اور ادھر ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو ان کو حال ہے کسی روحانی اثر سے نہیں آ رہا ہوتا، کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. یعنی کئی لوگوں کو جیسے وہ نعت کی محفل میں ہے تو پرانی جو ہے گانے سنے ہوئے یاد آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے تقریباً اسی ٹیون پر ہوتے ہیں. اور وہ جو ان کو حال طاری ہوتا ہے وہ کوئی روحانی اثر نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک مزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور وہ مزہ بالکل شہوانی اور نفسانی ہوتا ہے. یہ بہت گہری اس میں امام صاحب نے بحث یہاں پر کی ہے. تیسری بات کہتے ہیں جو نہیں کرنی، کہتے ہیں عمراء اور سلاطین کے ذرا قریب نہ جانا، ان سے اختلاط نہ کرنا. ٹھیک ہے. اور کہا کہ بھائی جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تمہیں کچھ دیں گے، دلائیں گے، اور پھر تم ان سے خوش ہوگے، پھر خوش ہو کے ان کی تعریفیں کرو گے. اور کہا کہ اذا مدح الفاسق والظالم، جب کسی ظالم اور فاسق کی مدح کی جاتی ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور جو آدمی کہتا ہے نا کہ جی بھاگ لگے رہیں، جیتے رہیں، ہزاروں سال جئیں، تو جو کسی ظالم بادشاہ کو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پہ اللہ کی نافرمانی کی جاتی رہے اور لوگوں پہ ظلم کیا جاتا رہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ خبردار ان کے عطایا اور جو ہے وہ ہدایا نہ لینا. اور کہتے ہیں بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بس جا کے ان سے نصیحت کریں گے، ہم ان سے دنیا نہیں لیں گے.
تو کہا کہ ایسا ہوتا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، جب تم جاؤ گے اوبلائج ہوگے تو پھر تم خرابی کا شکار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں 4 کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا رکھو، اور پھر کہا کہ وہ چیز جو تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو تو پھر وہ کرو جیسا تم اپنے ساتھ پسند کرتے ہو۔ نمبر 3، جب تم کوئی چیز علم کی پڑھو یا کسی کا مطالعہ کرو تو کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ان یکون علمک علما یصلح قلبک ویزکی نفسک، تو یہ بات جان لو کہ تمہارا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے جو اصلاح قلب کرے اور تزکیہ نفس کرے، اور ان باتوں میں تم اشتغال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آخری بات سن لو، کہ اگر تمہیں یہ پتہ لگے کہ بھئی 1 ہفتے بعد جو ہے وہ تمہارے پاس بادشاہ سلامت آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا، اس پورے ہفتے تم یہ سوچو گے کہ بھئی مجھے اپنا گھر کیسے سجانا ہے، ایٹیکیٹس کیسے سیکھنے ہیں، لباس کون سا پہننا ہے، پھر پورا ہفتہ تم اسی میں لٹا پی رہو گے۔ تو یہ بھی تو سوچو نا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی تم نے ملنا ہے، تو اس کے لیے تم نے کوئی تیاری کی ہے۔ پھر آگے حدیث نقل کرتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہاری شکل صورتوں کو نہیں دیکھتا، ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو علم احوال قلب ہے نا، یہ فرض عین ہے، اس فرض عین کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ بھئی دنیا بہت زیادہ جمع نہیں کرنی، یعنی بس جیسے 1 سال کے انسان کے پاس کفایت ہو، اس سے زیادہ جمع نہ کرو۔ اور پھر پیغمبر کی دعا اپنے گھر والوں کے لیے نقل کی ہے، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا رزق پورا رکھنا، برابر سرابر رکھنا۔ اور اس کے بعد آخر میں دعا طلب کی ہے، تو وہ دعا میں بس پڑھ دیتا ہوں، اس پہ ہم آج ختم کرتے ہیں۔ بس اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، یہاں جو دارالمنہاج میں والے طبع میں جو ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہم یا واجب الوجود یا واہب الخیر والجود، یعنی اسی کو کھولنا شروع کر دیں تو اس میں بڑے معارف ہیں۔ افض علینا انوار رحمتک ویسر لنا الوصول الی کمال معرفتک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفت لنا الا ما الہمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم انی اسألک من النعمت تمامہا ومن العصمت دوامہا ومن الرحمت شمولہا ومن العافیت حصولہا ومن العیش ارغدہ ومن العمر اسعدہ ومن الاحسان اتمہ ومن الانعام عامہ ومن الفضل اعظبہ ومن اللطف انفعہ ومن العفو اجمعہ، اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم اختم بالسعادت آجالنا وحقق بالزیادت اعمالنا وقرن بالعافیت غدونا وآصالنا واجعل الی رحمتک مصیرنا ومآلنا، اللہم اصبب سجال عفوک علی ذنوبک ومن علینا باصلاح عیوبنا واجعل التقوی زادنا وفی دینک اجتہادنا وعلیک توکلنا واعتمادنا والی رضوانک معادنا، اللہم ثبتنا علی نہج الاستقامہ واحللنا دار المقامہ واعذنا فی الدنیا من موجبات الندامۃ یوم القیامہ وخفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عیشۃ الابرار وکفنا واصرف عنا شر الاشرار وکید الفجار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا من النار برحمتک یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا حلیم یا جبار یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔